خدا کرے کوئی عذرا جیسی لڑکی مل جائے۔ امی، عذرا اور نعیم بچپن سے ہی ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، امی جان، میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اکٹھے رہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ عذرا کی شادی نعیم کے ساتھ کر دی جائے۔ صابرہ نے حیران ہو کر عبداللہ کی طرف دیکھا اور پیار سے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیے۔ شہر بصرہ میں داخل ہوتے ہی نعیم کو اس کا ایک ہم مکتب ملا جس کا نام طلحہ تھا۔ اس کی زبانی نعیم کو معلوم ہوا کہ شہر کی مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ابن عامر کی صدارت میں ایک زبردست جلسہ ہونے والا ہے۔ مسلمان سندھ پر حملہ کرنے والے ہیں اور افواج کی قیادت محمد بن قاسم کے سپرد کی گئی ہے۔ حجاج بن یوسف بصرہ کے لوگوں کو جہاد کی طرف مائل کرنے کا فرض ابن عامر کے سپرد کر کے خود کوفہ کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کی غرض سے روانہ ہو چکا ہے۔ بصرہ کے لوگوں کو ابن عامر کی تقریر سے نہایت امید افزا حالات پیدا ہو جانے کی توقع ہے، لیکن شہر میں ابن صادق ایک نام نہاد درویش آیا ہوا ہے اور اس کی شرپسند جماعت کے چند آدمی خفیہ سندھ کے خلاف اعلان جہاد کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بصرہ میں یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ لوگ جلس میں شریک ہو کر کوئی خطرناک صورتحال پیدا نہ کر دیں۔ نعیم طلحہ کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اس کے گھر تک پہنچا اور گھوڑے کو وہاں چھوڑ کر دونوں مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد میں اس دن معمول سے زیادہ رونق تھی۔ نماز کے بعد ابن عامر تقریر کے لیے ممبر پر کھڑا ہو گیا۔ ابھی وہ کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ باہر سے 2000 آدمیوں کی ایک جماعت شور مچاتی ہوئی داخل ہوئی۔ ان کے آگے آگے ایک جسیم شخص سیاہ رنگ کا جبہ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے سر پر سفید عمامہ اور گلے میں موتیوں کا بیش قیمت ہار لٹک رہا تھا۔ طلحہ نے نوارد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دیکھیے وہ ابن صادق ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ جلسے میں ضرور کوئی ہنگامہ پیدا کرے گا۔ ابن صادق نعیم سے چند گز کے فاصلے پر بیٹھ گیا اور اس کی دیکھا دیکھی پیچھے آنے والی جماعت بھی ادھر ادھر دیکھ کر بیٹھ گئی۔ ابن عامر نے ان لوگوں کے خاموشی سے بیٹھ جانے کا انتظار کیا اور بالآخر اپنی تقریر شروع کی۔ فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور بیٹوں، دنیا گزشتہ 80 یا 90 برس میں ہمارے آباء و اجداد کی غیرت و شجاعت، صبر و استقلال، جبر و ستوت کا امتحان کر چکی ہے۔ اس زمانے میں ہم نے بڑی سے بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے، بڑے بڑے جابر اور مغرور بادشاہوں کو نیچا دکھایا۔ ہمارے اقبال کی داستانیں اس وقت سے شروع ہوتی ہے جبکہ کفر کی آندھیاں شمع رسالت کے پروانوں کو فنا کر دینے کی نیت سے مدینہ کی 4 دیواری کی طرف بڑھ رہی تھیں، اور وہ 313 فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نخل اسلام کو اپنے مقدس خون سے شاداب کرنے کی نیت سے کفار کے تیروں، نیزوں اور تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس عظیم فتح کے بعد ہم توحید کا پرچم اٹھا کر کفر کے تعاقب میں نکلے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں پھیل گئے، لیکن ابھی تک اس وسیع زمین پر بہت سے خطے ایسے ہیں جہاں ابھی تک خدا کا آخری پیغام نہیں پہنچا۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا کا پیغام دنیا کے ہر ملک میں پہنچا اور جو قانون وہ اپنے ساتھ لائے تھے دنیا کے تمام انسانوں پر نافذ کر دیں، کیونکہ یہی وہ قانون ہے جس کی بدولت دنیا کی کمزور اور طاقتور اقوام مساوات کے ایک وسیع دائرہ میں لائی جا سکتی ہیں، جس کی بدولت مظلوم و بےکس انسان اپنے کھوئے ہوئے حقوق واپس لے سکتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ آج تک دنیا میں جو طاقتیں عظیم الشان اور عالمگیر قانون کے مقابلے میں اٹھیں، کچل دی گئیں۔ مسلمانوں، میں حیران ہوں کہ سندھ کے راجہ کو ہماری غیرت کے امتحان کی جرت کیوں کہ ہوئی۔ اس نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ مسلمان خانہ جنگیوں کے باعث اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی بہو بیٹیوں کی توہین خاموشی سے برداشت کر لیں گے۔ مجاہدوں، یہ تمہاری غیرت کے امتحان کا وقت ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے دل میں انتقام کا جذبہ لے کر اٹھو۔ ہم سندھ کے راجہ کو معاف کر سکتے ہیں
لیکن ہم اسلامی مساوات کے علم بردار ہو کر ہندوستان کی مظلوم قوموں پر اس کی استبدادی حکومت گوارا نہیں کر سکتے۔ راجہ طاہر نے چند مسلمانوں کو قید کر کے ہمیں سندھ کے لاکھوں انسانوں کو اس کے آہنی استبداد سے نجات دلانے کی دعوت دی ہے۔ مجاہدو اٹھو اور فتح و نصرت کے نقارے بجاتے ہوئے ہندوستان کی آخری حدود تک پہنچ جاؤ۔ ابن عامر کی تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ابن صادق اپنی جگہ سے اٹھا اور بلند آواز میں پکارا، مسلمانوں، میں ابن عامر کو اپنا بزرگ خیال کرتا ہوں، مجھے ان کے خلوص پر بھی کوئی شبہ نہیں، لیکن میں اس بات پر افسوس کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایسا نیک سیرت انسان بھی حجاج بن یوسف جیسے ہوس پرست انسان کا اعلی کار بن کر تمہارے سامنے امن عالم تہ و بالا کرنے کی خطرناک تجاویز پیش کر رہا ہے۔ حجاج بن یوسف کے گزشتہ مظالم کی وجہ سے اہل بصرہ کی اکثریت اس کے خلاف تھی۔ وہ مدت سے کسی ایسے شخص کے متلاشی تھے جس میں علل اعلان اس کے خلاف کچھ کہنے کی جرت ہو۔ وہ حیران ہو کر ابن صادق کی طرف دیکھنے لگے۔ ابن عامر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ابن صادق کی بلند آواز کے سامنے اس کی نحیف آواز دب کر رہ گئی۔ لوگوں، ان فتوحات پر حکومتیں تمہیں ملک گیری اور مال غنیمت کی اس ہوس کے باعث کتنی جانیں قربان کی گئیں، کتنے بچے یتیم اور کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ترکستان کے میدانوں میں تمہارے نوجوان بھائیوں بیٹوں کی ہزاروں لاشیں بے گور و گفن پڑی دیکھی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ترکستان کے میدانوں میں زخمیوں کو تڑپتے اور سر پٹکتے دیکھا ہے۔ یہ عبرتناک مناظر دیکھنے کے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں، مسلمانوں کا خون اس قدر ارزاں نہیں کہ حجاج بن یوسف کے نام کی شہرت کے لیے اسے بے دریغ بہایا جائے۔ مسلمانوں، میں جہاد کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ابتدا میں ہمیں جہاد کی اس لیے ضرورت تھی کہ ہم کمزور تھے اور کفار ہمیں مٹا دینے پر کمر بستہ تھے۔ اب ہم طاقتور ہیں، ہمیں کسی دشمن کا خطرہ نہیں۔ اب ہمیں دنیا کو امن کا گھر بنانے کی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، جو جنگ حجاج بن یوسف کی ہوس ملک گیری کے تحت لڑی جا رہی ہیں، انہی لفظ جہاد کے ساتھ دور کا لگاؤ بھی نہیں ہو سکتا۔ حاضرین کو ابن صادق کے الفاظ سے متاثر ہوتے دیکھ کر ابن عامر نے بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، مجھے معلوم نہ تھا کہ ہم میں ابھی تک ایسے فتنہ پرداز لوگ موجود ہیں۔ جو ابن صادق نے ابن عامر کا فقرہ پورا نہ ہونے دیا اور بلند آواز سے کہا، لوگوں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ ابن عامر جیسا معزز شخص بھی حجاج بن یوسف کے جاسوسوں میں شامل ہے۔ حجاج کے جاسوس کو باہر نکال دو۔ ابن صادق کے ایک ساتھی نے کہا۔ ابن صادق کا یہ حربہ کامیاب ثابت ہوا۔ بعض لوگوں نے حجاج کا جاسوس کہہ کر چلانا شروع کر دیا اور ابن عامر پر توہین آمیز آوازیں کسنے لگے۔ ابن عامر کا ایک شاگرد ضبط نہ کر سکا اور اس نے ایک شخص کے منہ سے شفیق استاذ کے متعلق توہین آمیز الفاظ سن کر اسے تھپڑ دے مارا۔ اس پر مسجد میں ہنگامہ ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کے گتھم گتھا ہو گئے۔ محمد بن قاسم سخت اضطراب کی حالت میں تھا، اس کا ہاتھ بار بار تلوار کے قبضے تک جاتا، لیکن استاذ کے اشارے اور مسجد کے احترام سے خاموش رہا۔ اس نازک صورتحال میں نعیم ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے منبر پر کھڑے ہو کر بلند اور شیریں آواز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ قرآن کے الفاظ نے لوگوں کے دلوں پر سحر طاری کر دیا اور وہ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے۔ ابن صادق، جو اس جلسہ کو ناکام بنانے کا ارادہ کر کے آیا تھا، چاہتا تھا کہ ایک بار پھر ہنگامہ برپا ہو جائے، لیکن قرآن کی تلاوت پر عوام کے جذبات کا لحاظ اور اپنی جان کے خطرے سے خاموش رہا۔ نعیم نے لوگوں کے خاموش ہو جانے پر تقریر شروع کی، بصرہ کے بدقسمت انسانوں، خدا کے قہر سے ڈرو اور سوچو کہ تم کہاں کھڑے ہو اور کیا کر رہے ہو۔ افسوس، جن مساجد کی تعمیر کے لیے تمہارے آباء و اجداد خون اور ہڈیاں پیش کرتے تھے، آج تم ان کے اندر داخل ہو کر بھی فتنے پیدا کرنے سے باز نہیں آتے۔ نعیم کے الفاظ نے
مسجد میں سکون پیدا کر دیا۔ اس نے آواز کو ذرا مغموم بناتے ہوئے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارے آباء و اجداد قدم رکھتے ہی خوف خدا سے کانپ اٹھا کرتے تھے، جہاں داخل ہونے سے پہلے وہ دنیا کی تمام آلائشوں سے کنارہ کش ہو جایا کرتے تھے۔ آج میں حیران ہوں کہ تمہاری ذہنیت میں اتنا زبردست انقلاب کیوں کر آ گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے۔ تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جان کی بازی لگا دینے والے مجاہدوں کی اولاد ہو۔ تمہارے دل میں اس بات کا احساس ہے کہ کسی دن اپنے آباء و اجداد کو منہ دکھانا ہے۔ تمہیں ایسی ذلیل حرکات کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں یہ جرأت پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ ابن صادق چوکنا ہو گیا، لیکن اس کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے سامعین کے دلوں سے نعیم کے الفاظ کا اثر زائل کرنا چاہا۔ وہ چلایا، لوگوں یہ بھی حجاج کا جاسوس ہے، اسے باہر نکال دو۔ وہ آگے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نعیم نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز بلند کی، میں حجاج کا جاسوس سہی، لیکن اسلام کا غدار نہیں۔ بصرہ کے بد نصیب لوگوں، تم نے اس شخص کی زبان سے سنا کہ ہمیں جہاد کی اس وقت ضرورت تھی جب ہم کمزور تھے، لیکن تمہارا خون جوش میں نہ آیا۔ تم میں سے کسی نے یہ نہ سوچا کہ قرون اولیٰ کا ہر مسلمان طاقت، صبر و استقلال کے لحاظ سے ہمارے زمانے کے تمام مسلمانوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ وہ کیا تھے اور کیا کر گئے، تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے پاس کیا کچھ تھا۔ ان کے ساتھ صدیق اکبر کا خلوص، عمر فاروق کا جلال، عثمان کا غنا، علی مرتضیٰ کی شجاعت اور زمین و آسمان کے مالک کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں شامل تھیں۔ تمہیں یاد ہے کہ جب وہ 313 کفر اسلام کی پہلی جنگ میں تیغ و کفن باندھ کر نکلے تھے تو آقائے دو جہاں نے یہ فرمایا تھا کہ آج پورا اسلام پورے کفر کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے، لیکن آج ایک ذلیل انسان تمہارے منہ پر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ہم سے کمزور تھے۔ نعیم کے الفاظ سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ کسی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دوسروں نے اس کی تقلید کی۔ بعض نے مڑ مڑ کر ابن صادق کی طرف دیکھا اور دبی زبان سے ملامت شروع کر دی۔ نعیم نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، دوستو اور بزرگوں، خدا کی راہ میں جان و مال اور دنیا کی تمام آسائشیں قربان کر دینے والے مجاہدوں پر ملک گیری اور مال غنیمت کی ہوس کا الزام لگانا ناانصافی ہے۔ اگر انہیں دنیا کی ہوس ہوتی تو تم سرفروشی کا وہ جذبہ نہ دیکھتے جو مٹھی بھر بے سر و سامان مجاہدوں کو کفار کی لاتعداد افواج کے سامنے سینہ سپر ہونے پر آمادہ کر دیتا تھا۔ اگر وہ حکومت کے بھوکے ہوتے تو مفتوح قوموں کو مساوی حقوق نہ دیتے۔ اور آج بھی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہاد پر شہادت کی بجائے مال غنیمت کا ارادہ لے کر جاتا ہے۔ مجاہد حکومت سے بے نیاز ہے، لیکن خدا کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے والوں کے لیے دنیا میں ہر لحاظ سے سربلند رہنا تعجب خیز نہیں۔ سلطنت مجاہد کے فقر کا جزو لازم ہے۔ مسلمانوں، ہمارے ماضی کی تاریخ کے صفحات اگر صدیق اکبر کے ایمان اور خلوص کے تبصروں سے لبریز ہے تو عبداللہ بن ابی کی منافقت کی داستان سے بھی خالی نہیں۔ صدیق کے نقش قدم پر چلنے والوں کی زندگی کا مقصد ہمیشہ اسلام کی سربلندی تھا، اور عبداللہ ابن ابی کے جانشین ہمیشہ اسلام کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ میں عبداللہ ابن ابی کے اس جانشین سے پوچھتا ہوں، ابن صادق کی حالت اس گیدڑ کسی تھی جسے چاروں طرف سے شکاریوں نے گھیر رکھا ہو۔ اس کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ جادو بیا نوجوان چند اور الفاظ کے بعد تمام مجمع کو اس کے خلاف مشتعل کر دے گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور لوگوں کی حوصلہ شکن نگاہیں دیکھ کر پیچھے کھسکنے لگا۔ کسی نے کہا، منافق جاتا ہے پکڑو، اور کئی نوجوان پکڑو پکڑو کہتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ہجوم کے آگے بس نہ چلا۔ کسی نے اسے دھکا دیا اور کسی نے تھپڑ رسید کیا۔ محمد بن قاسم نے بھاگ کر لوگوں کو ادھر ادھر ہٹایا اور بڑی مشکل سے اس کی جان چھڑائی۔